آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24۔ آیت نمبر 23 جو ہے یہ سورۃ النساء میں پارہ نمبر 4 کی آخری آیت ہے، اور آیت نمبر 24 سورۃ النساء میں پارہ نمبر 5 کے اندر پہلی آیت ہے۔ اور ان دونوں آیات کے اندر دو کریٹیکل ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں، ان کو انشاءاللہ میں ان ڈیپتھ ڈسکس کروں گا۔ 23 نمبر آیت میں جو محرمات ابدیہ ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو رشتے حرام ہو چکے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ان کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اسی کانٹیکسٹ میں داماد اور ساس کے حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں، سسر اور بہو کے حوالے سے، ان کو ہم عربی میں کہتے ہیں مساہرت کا رشتہ، سسرالی رشتے۔ ایون اب تو معاملات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ہم سے تو لوگوں نے یعنی باپ بیٹی والا بھی سوال یہاں پہ ہماری اکیڈمی میں بعض اوقات آ جاتا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ میں اشارتاً گفتگو کر رہا ہوں، بالکل ننگی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو سمجھ آئے، کیونکہ میری کمپیٹنسی نہیں ہے گندے لطیفے سنانے والی، اس لیے میں اشارتاً گفتگو کروں گا۔ اور دوسرا ٹاپک جو ہے وہ نکاح متعہ سے متعلق، جو شیعہ کے ہاں رواج ہے اور اہل سنت کے ہاں بھی نکاح مسیار کے نام سے سعودی عرب والوں نے ایک شروع کیا ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں لونڈیوں کا جو سسٹم تھا اسلام میں، اس پہ بھی تھوڑی بہت انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی، اور یہ ہوگی آیت نمبر 24 کے اندر۔ تو یہ چونکہ دونوں آیات کریٹیکل ہیں، دونوں میں کریٹیکل ٹاپکس ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے آفیشیل جو چینل ہے یوٹیوب کا، اس پہ ان دونوں ٹاپکس کو الگ الگ کر کے بھی کلپس کی فارم میں اپلوڈ کریں گے۔ ایک تو کمبائنڈ فارم میں قرآن کلاس نمبر 66 اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ کمپلیٹ لیکچرز والے چینل کے اوپر، اور جو ہمارا آفیشیل چینل ہے جس کے آلموسٹ سبسکرائبر 1.5 ملین ہونے والے ہیں الحمدللہ، اس کے اوپر ان کو الگ سے بھی ٹاپک بنا کے، تاکہ جب کوئی سرچ کرے تو یہ ٹاپکس آ جائیں انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیو، سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 جو پارہ نمبر 4 میں آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے محرمات ابدیہ، یعنی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محرم رشتے ہیں، جن کے ساتھ نکاح ممکن نہیں ہے، ان کو ڈسکس کیا ہے۔ اس میں سے 12 تو ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، اور چند ایک رشتے وہ ہیں جو وقتی طور پر حرام ہیں، ان میں گنجائش موجود ہے کہ کسی وقت میں وہ رشتہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن 12 ایسے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محرمات ابدیہ کہلاتی ہیں، ہمیشہ کے لیے محرم رشتے، ان سے نکاح ممکن نہیں ہے۔ اس آیت کو ہم کور کر لیتے ہیں، اس کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ پھر میں تفصیلی گفتگو بھی کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم، حرام کر دی گئی ہیں تمہارے لیے، امہاتکم، تمہاری مائیں۔ اب یہ 12 کانٹینیوس رشتے آئیں گے جن کے ساتھ کبھی بھی شادی ممکن نہیں ہے۔ اینڈ پہ جا کے ایک پاسبلٹی آئے گی جو وقتی طور پر، ٹیمپرری طور پر حرام رشتہ ہے، اور کچھ احادیث کے اندر بھی آئے ہیں، کچھ اگلی آیت کا تھوڑا سا حصہ اس میں بھی انشاءاللہ ڈسکس ہو جائے گا۔ حرام ہو گئیں تم پر تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھپھیاں، یعنی والد کی جو بہنیں ہیں، سگی بہنیں، وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں یعنی ماں کی بہنیں، وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور بھتیجیاں، تمہارے بھائی کی بیٹیاں، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ مائیں بھی جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یعنی جو رضاعت کا رشتہ ہے۔ یہ را کے اوپر زبر ہے، ایک رضا ہے جو نام بھی رکھا جاتا ہے، یہ ہے رضاعت، را ضاد الف عین تا، رضاعت عربی میں۔ رضاعت کے جو رشتے ہیں اس میں جو تمہاری مائیں ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہو گئی، اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ،
اور تمہاری وہ بہنیں بھی جو رضاعت کے رشتے سے تمہاری بہنیں بنتی ہیں. یعنی جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے اس کے ساری بہنیں، اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ آپ کی بہنیں ہیں، لیکن یہ بہنیں صرف اسی بچے کی ہوں گی جس نے دودھ پیا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے جو اپنے بہن بھائی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ محرم والا معاملہ ہو جائے گا، نہیں، ان کا رشتہ ہو سکتا ہے، صرف اس ایک بچے کا رشتہ نہیں ہو سکتا جس نے اس عورت کا دودھ پیا ہے. اس کو کہتے ہیں رضاعت والا رشتہ. اور اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے، خونی تعلق کی وجہ سے حرمت والے ہو جاتے ہیں، دودھ پلانے سے بھی وہ سارے رشتے حرمت والے ہو جاتے ہیں. یعنی جس طرح نسب اس طریقے سے حرمت بنا دیتا ہے نا رشتوں کی، دودھ بھی بنا دیتا ہے. لیکن اس میں وہ وراثت نہیں ان کو جائے گی، یہ وراثت کے اعتبار سے تو وہی صلبی رشتہ ہوگا، لیکن حرمت کے اعتبار سے دودھ اور خون کے رشتے میں کوئی فرق نہیں ہے. اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ ایک یا دو دفعہ دودھ پلانے سے رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوتا، بلکہ کم از کم 5 مرتبہ دودھ پلایا جائے مختلف اوقات میں تو رضاعت کا رشتہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگا. ویسے حنفی تو کہتے ہیں ایک دفعہ بھی پی لیا، غلطی سے بھی پی لیا، ہو گیا. ہم سے بھی لوگ مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں، بالکل غلط ہے. صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے کہ کم از کم 5 دفعہ مختلف اوقات میں. ایک دفعہ تو حادثاتی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ تو نہیں کہ اب اس کی سزا اولاد کو آگے ملے. 5 دفعہ مختلف اوقات میں. اہل تشیع کے ہاں بھی یہی ہے کہ 1-2 دفعہ سے نہیں ہوگا، بلکہ نمبر آف ٹائم، اور یعنی اس طریقے سے پلایا جائے کہ اس کا پیٹ بھر جائے. 5 مواقع کے اوپر کم از کم صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رضاعت کا رشتہ بھوک کی عمر تک اسٹیبلش ہوگا، اور وہ 2 سال ہے. اس حدیث میں آیا. اور ویسے الگ سے سورۃ البقرہ میں بھی آیا کہ 2 سال ہے دودھ چھڑانے کی مدت. 2 سال کے بعد اگر کوئی کسی کا دودھ پی لیتا ہے بچہ، 2.5 سال کا بچہ یا کوئی بڑی عمر کا نوجوان بھی، یہ بڑی عمر کی رضاعت بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا. وہ آپ کو پتہ ہے عرب کے مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ جی ہمارے آفس میں غیر محرم جو ہے وہ مرد کام کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ بھئی آپ کے آفس میں جو عورتیں ہیں نا وہ اس طرح کریں کہ اپنا دودھ ان کو پلا دیں تو وہ ان کے بھائی بن جائیں گے. وہ مطلب یہ نہیں کہ ڈائریکٹ پلانا، یعنی وہ کسی برتن میں نکالیں دودھ کو اور وہ پی لیں 5 موقع کے اوپر، تو وہ ان کے بھائی بن جائیں گے، تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. اور اگر کسی کا دودھ نہیں ہے تو وہ ٹیکا لگوا لے، ٹیکا لگوانے سے بھی دودھ اتر آتا ہے نا، تو اس سے بھی. تو حالانکہ وہ تو اب 2 سال کی عمر تو کراس کر چکے ہیں. 2 سال کے بعد رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوتا. اور ان کا بھی کیا قصور ہے؟ یہ تو امام ابن تیمیہ کا بھی یہی موقف ہے. تو وہ پرانے بزرگوں کو لے کے چل رہے ہیں. کاش انہوں نے یہ حدیث پڑھ لی ہوتی اور بخاری اور مسلم دونوں میں جو تھی کہ بھوک کی عمر تک، اور وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 سال تک، اس کے بعد رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوگا. اور سورۃ البقرہ میں بھی 2 سال آئے. تو یہ میں نے اس کو ساتھ اس لیے کلیئر کر دیا تاکہ کسی کو کوئی اس میں پریشانی نہ ہو. تو یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ جو مائیں اور بہنیں ہیں دودھ کے رشتے کی وجہ سے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، ان سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری جو بیویاں ہیں نا ان کی مائیں، یعنی جو ساس ہے، اردو میں اسے خوش دامن بھی کہتے ہیں، وہ بھی ہمیشہ کے لیے اب حرام ہے. ہمیشہ کے لیے حرام ہے. یعنی اگر آپ کا رشتہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوا، نکاح رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو وہ جو لڑکی تھی اس کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہے. یعنی کل کو اگر بیوہ ہوتی ہے تو اس سے آپ شادی کبھی بھی نہیں کر سکتے. اس میں رخصتی شرط نہیں ہے اور صحبت اختیار کرنا شرط نہیں ہے. یہ میں اس لیے قید بتا رہا ہوں کہ آگے ایک معاملے میں یہ قید اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ اگر رخصتی نہ ہوئی ہو تو وہ ایک اور کیس ہے، وہ آگے آ رہا ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہارے پاس پرورش پا رہی ہیں. یعنی کسی شخص نے
ایسی عورت سے شادی کی کہ اس کے پہلے خامن سے بھی کوئی بیٹیاں تھیں، اب جیسے ہی اس نے آپ کے ساتھ شادی کی تو ان بیٹیوں کے آپ آٹومیٹیکلی باپ بن گئے، لیکن یہاں پر وہ قید لگا دی کہ اگر نکاح صرف ہوا تھا نا اور خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تھی، ایک دوسرے کو چھوا نہیں تھا، تو اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو اب وہ حرمت والا معاملہ نہیں ہوگا، وہ ساتھ ذکر آ رہا ہے فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، جن سے تم صحبت کر چکے ہو، فإن لم تکونوا دخلتم بہن، اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی، فلا جناح علیکم، پھر نکاح کرنے میں حرج نہیں ہے، یعنی کسی عورت کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور پھر وہ طلاق ہو گئی، تو اس کی جو بیٹیاں تھیں پہلے خامن سے وہ آپ کے لیے حرام نہیں ہوئی۔ ونس آپ نے ایک دوسرے کو ٹچ کر لیا، اب وہ عورتیں بھی آپ کے لیے جو اس کی بیٹیاں تھیں وہ محرم ہو گئیں۔ اب یہ لادہ بات ہے کہ وہ ہو تو جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس اس طرح کے کیسز آتے رہتے ہیں عوام الناس کے بھی اور علماء کرام کے بھی، کہ وہ کیا کر رہے ہیں امت کے ساتھ۔ ایک الگ سے ٹاپک ہے، میں اب وہ اس کو اس طرف نہیں جا کے بات کرنا چاہتا، اشارتاً کر رہا ہوں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹے جو تمہارے صلب سے پیدا ہوئے ہیں، تمہارے خونی رشتے سے، ان کی بیویاں بھی تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے، وہ ہمیشہ کے لیے، یعنی بہو بھی ہمیشہ کے لیے سسر کے لیے حرام ہو گئی۔ تو لہذا اب یہ جتنے حرمت والے رشتے ہیں نا، ان میں اب پردہ وہی ہوگا جو گھر کے اندر ایک بہن بھائی کا پردہ ہوتا ہے، چہرے کے نقاب والا معاملہ اس میں نہیں ہوگا، الا یہ کہ جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہو وہ الگ بات۔ یہ وہ 12 رشتے تھے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ اب ایک کیس آ رہا ہے جو ہمیشہ کے لیے نہیں، وقتی طور پر ہے، اور وہ ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم 2 بہنوں کو اکٹھا ایک نکاح میں لے لو، یعنی سالی کے ساتھ بھی اپنی بیوی کی موجودگی میں نکاح کر لیا جائے، یہ وقتی طور پر حرام ہے۔ اگر بیوی مر گئی تو پھر آپ سالی سے شادی کر سکتے ہیں، جیسے سیدنا عثمان کے عقد میں سیدہ رقیہ اور ام کلثوم علیہم السلام، نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں جو آپس میں سگی بہنیں تھیں، یکے بعد دیگرے عقد میں آئی ہیں نا، لیکن یہ ٹیمپرری طور پر حرام ہے کہ بیک وقت 2 بہنوں سے رشتہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے۔ اور اسی کی ایکسٹینشن آگے آ جائے گی اگلی آیت کے اندر کہ جو خامدوں والی عورتیں ہیں وہ بھی حرام ہیں، یعنی آپ کی بیوی میرے اوپر حرام ہے، میری بیوی آپ کے اوپر حرام ہے جب تک وہ میری بیوی ہے، لیکن اگر وہ میری بیوی نہیں رہتی، آپ کی بیوی نہیں رہتی، پھر وہ کہیں بھی رشتہ کر سکتی ہے، لیکن جب تک وہ خامن والی ہے وہ کہیں اور رشتہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ بھی وقتی طور پہ ہے، اس کا ذکر اگلی آیت میں آ جائے گا 24 نمبر میں، یہ ٹیمپرری ہے۔ اور یہ جو آیا نا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کہ 2 بہنوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، اسی کی ایکسٹینشن ایک بخاری مسلم میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، اور خالہ اور بھانجی کو بھی نہیں کر سکتے، یعنی آپ کسی کی پھوپھی کے ساتھ شادی کریں، اس کی بھتیجی کے ساتھ آپ پیرلل میں شادی نہیں کر سکتے۔ اور اس کو سمجھنے کا ایک بڑا آسان سا فارمولہ ہے، آپ کسی بھی 2 عورتوں کو اکٹھا اپنے نکاح میں نہیں لے سکتے کہ ان 2 عورتوں میں سے اگر ایک کو مرد تصور کر لیا جائے اور ان دونوں کی آپس میں شادی ممکن نہ ہو۔ مثلا کیا بہن اور بھائی کی شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 2 بہنیں تھیں، ان میں سے ایک کو بھائی تصور کر لیا لڑکا، تو ان کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے۔ تو بس اب یہ دونوں عورتیں بھی اکٹھی ہو کے کسی اور مرد کے عقد میں نہیں جا سکتی۔ اسی طرح کوئی شخص اپنی پھوپھی سے شادی کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اگر وہ شخص لڑکی ہو اور اس کی پھوپھی بھی فیمیل ہے، اب یہ دونوں کسی ایک مرد کے عقد میں بیک وقت نہیں آ سکتی۔ سمجھ آ گئی؟ یہ سمپل فارمولہ ہے کہ ہر وہ 2 عورتیں کہ ان میں سے وقتی طور پہ ایک مرد تصور کر لی جائے اور ان کی آپس میں شادی نہ ہو سکتی ہو، تو وہ دونوں عورتیں اکٹھی کسی اور کے عقد میں نہیں جا سکتی، لیکن یہ ٹیمپرری طور پر، وقتی طور پر حرمت والا رشتہ ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو وہ طلاق دے دے کہ یا مر جائے ایک ان میں سے، پھر اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔
پھوپھی مر گئی اب بھتیجی سے شادی ہو سکتی ہے، خالہ مر گئی اب بھانجی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے. تو یہ وہ تھے جو ٹیمپرری طور پہ ہیں، باقی 12 جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے حرام رشتے ہیں. اب اسی کانٹیکسٹ میں مصاہرت کا بیان بھی کر دوں. یہ فقہ حنفی میں بڑا ایک مشہور ہے اور بڑی کتابیں لکھی ہوتی ہیں مصاہرت کے اوپر. مصاہرت عربی میں کہتے ہیں سسرالی رشتوں کو، اور وہ کہتے ہیں جی مصاہرت والا جو معاملہ اگر ہو گیا، یعنی مثلاً یہ فقہ حنفی میں جو لکھا ہوا ہے اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث نے جو حرام بتانا تھا وہ قرآن میں اور بخاری مسلم میں بتا دیا. اب مولانا شریف نے جو ہے نا وہ اپنی طرف سے چیزیں داخل کی ہیں، تو مولانا شریف کو قرآن سے اور بخاری مسلم سے اٹھا کے تھوڑی دیر کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے باہر رکھیں، اور پھر دیکھیں کہ یہاں پہ حرمت والے رشتوں میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے. وہ بتاتے ہیں آپ کو مصاہرت والا رشتہ، بڑی کتابیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی پتہ ہے جی، پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے کہ جی اگر کسی مرد نے اپنی ساس کو شہوت کے ساتھ چھوا، غلطی سے یا جان بوجھ کے، صرف چھو لیا، تو اس کی اپنی بیوی اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، یہ وہ کہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ قرآن میں آیا ہوا ہے کہ جی وہ ساس تو اس پہ حرام تھی، لیکن قرآن میں یہ تو نہیں آیا کہ ساس کے ساتھ اگر وہ ایسا معاملہ کر لیتا ہے تو اس کی اپنی بیوی جو آلریڈی اس سے پہلے اس نے اپنے عقد میں لی تھی وہ نکل جائے گی. یہ زیادہ ایک حرام فعل ہوگا. اسی طریقے سے اگر کسی سسر نے چھو لیا اپنی بہو کو غلط نیت کے ساتھ، ویسے تو محرم تھے آپس میں، تو وہ کہتے ہیں وہ چھو لیا اور خامند بیچارہ باہر محنت کر رہا ہے، وہ اس کے عقد میں سے اس کی بیوی نکل گئی، قصور پیو دا بھگت رہا ہوں. پنجابی کہتے ہیں خسم نانی کرے تے چٹی دو طرح پر ہے. اتنے جناب وہ پیو نے کام پایا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بیٹے کے عقد سے اس کی بیوی نکل گئی، وہ بیٹا بیچارہ باہر ہے، اس کو پتہ بھی نہیں. اور اسی میں وہ آگے پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی باپ کسی لڑکی کا رات کے وقت اندھیرے میں اٹھا اور اس نے ہاتھ لگانا تھا اپنی بیوی کو، غلطی سے نیند میں، غلطی سے بھی، سر نوٹ کریں، غلطی سے بھی اپنی بیٹی پہ پڑ گیا تو اس کی اپنی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہوگی، ہمیشہ کے لیے، دوبارہ اب نکاح بھی نہیں ہو سکتا. جان بوجھ کے نہیں، غلطی سے بھی. تو جان بوجھ کے تو اب یہ سارے کے سارے معاملات چاہے جان بوجھ کے کسی نے کیا یا غلطی سے کیا، اس کی وجہ سے، اس حرام کام کی وجہ سے کوئی حلال رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوگا. وہ جو ختم ہونے والے تھے وہ یہ آ گئے یہاں پہ رشتے. جناب سورۃ النحل میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں ایمان ہے اور جان بچانے کے لیے اسے مجبوراً کفر بولنا پڑتا ہے تو تب بھی اس کا ایمان نہیں جائے گا، اور جان بچانے کے لیے مجبوراً اسے حرام کھانا پڑتا ہے تو وہ مردار، بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ پر کے نام پر جو چیز قربان کی گئی وہ بھی کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے، اس پہ ملامت نہیں ہوگی. اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی سے بھی ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے یہ ہو گیا. اسے وہ کہتے ہیں مصاہرت کا رشتہ. اور یہ بہت زیادہ سوال اور اس کے اوپر بڑے کلپس لوگوں نے بنا کے اپلوڈ کیے ہوتے ہیں اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کہیں پر قرآن و حدیث میں موجود نہیں. اور پھر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ قرآن و حدیث سے نکال کے بتائیں کہ جی جس میں لکھا ہو کہ رشتہ باقی رہے گا. یہ رشتے کو ختم کرنے کے لیے دلیل آپ نے دینی ہے، دعویٰ تو آپ نے کیا ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ قرآن نے حرمت والے جو رشتے بتانے تھے وہ بتا دیے. یہ بھی مسئلہ اس طرح ہوتا تو بتا دیتے. پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے بتائیں کہ صحیح بخاری آپ کھولیں، کتاب النکاح چیپٹر نکال لیں اس میں امام بخاری نے باقاعدہ ایک پورا باب باندھا ہے اس حوالے سے. ابن عباس کے حوالے سے حدیث لی اور نیچے کئی ایک صحابہ اور تابعین کے اقوال لیے ہیں جس میں انہوں نے فقہ حنفی پہ رد کیا ہے کہ اس طرح اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کی اپنی بیوی فارغ نہیں ہوگی، یہ مصاہرت والے رشتے کے اعتبار سے. تو امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ رد کیا ہے. مراد یہ فتنہ پرانا ہے اور امام بخاری نے اس کے اوپر رد کیا، حالانکہ امام بخاری نہ بھی رد کرتے، قرآن میں واضح نص موجود ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ حرمت والے رشتے یہ ہیں تو آپ اپنی طرف سے تو کوئی حرمت والا رشتہ تو نہیں بنا سکتے، یہ تو شریعت سازی ہے، یہ تو بدعت ہے. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی میں بتا دوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے نکاح شغار کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، جسے ہم اردو میں اور پنجابی میں وٹا سٹا کہتے ہیں. لیکن یہاں پر وٹا سٹا اور ہوتا ہے.
جو ہمارے ہاں وٹا سٹا رائج ہے نا، یہ حرام نہیں ہے. وہ حدیث میں موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ کوئی شخص اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ اس شرط پہ کسی مرد سے نہیں کر سکتا کہ تو اپنی بیٹی مجھے دے دے، میں اپنی بیٹی تجھے دیتا ہوں، یا تو اپنی بہن کا نکاح میرے ساتھ کر دے، میں اپنی بہن کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں، اور اس کے بدلے حق مہر میں نہیں دوں گا. میرا حق مہر یہ ہے کہ میں نے اپنی بہن یا بیٹی تجھے دے دی، اور تیرا حق مہر یہ ہے کہ تو نے اپنی بہن. تو حق مہر کے بغیر اس طرح کا رشتہ کرنا، اسے کہتے ہیں نکاح شغار یا وٹا سٹا. یہ والا وٹا سٹا حرام ہے. لیکن اگر دو مرد آپس میں کہتے ہیں کہ میں اپنی بہن کا رشتہ تمہارے ساتھ کرتا ہوں، تم میرے ساتھ کر دو، اور دونوں کا حق مہر رکھا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ والا وٹا سٹا حرام نہیں ہے. یا کوئی شخص کہتا ہے میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دیتا ہوں، تم اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دو، ٹھیک ہے، اور دونوں کا الگ الگ حق مہر رکھا جائے، اور یہ شرط لگا کے نہ ہو کہ جی اگر نہیں دو گے تو میں نہیں کروں گا، اس طرح کا معاملہ نہ ہو. تو اس میں کوئی نہیں، جیسے عموماً رشتہ داروں میں ہو جاتا ہے، اور اس کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ چلو ایک رشتہ زیادہ مضبوط ہو جائے گا، وہ اس کو طلاق نہیں دے گا، وہ اس کو طلاق نہیں دے گا. اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وٹا سٹا اسلام میں حرام ہے. وٹا سٹا یہ والا حرام ہے جس میں حق مہر نہ رکھا جائے. اچھا، اسی طریقے سے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مشرک عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، نہ مشرک مرد کے ساتھ. اور اس سے مشرک سے مراد اہل حدیث والا مشرک نہیں ہے. اس مشرک سے مراد ہے جو کافر مشرک ہے، جو کلمہ گو نہیں ہے. جو کلمہ گو مشرک ہے اس کا معاملہ الگ ہے. وہ مسلمان ہے، آپ کو ہم پابند نہیں کرتے کہ آپ ضروری کریں. وہ تو ابن ماجہ میں حدیث ہے اپنے کفر میں شادی کرو، ہم پلہ لوگوں میں. لیکن یہ مشورہ ہے، اگر کوئی ہم پلہ لوگوں میں نہ بھی کرے تو شادی تو ہو جائے گی، لیکن پریفریبل ہے کہ اپنے اسی خاندان کے اندر کی جائے، تاکہ عادتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں، نبھنا آسان ہو جاتا ہے. تو جو چیزیں کلچرل ہیں ان کا معاملہ ایک پیرلل میں اس کا خیال اپنی جگہ رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کو آپ شریعت نہیں بنا سکتے. بہرحال اس میں ایک شاذ قول ہے صحیح بخاری میں سورۃ البقرہ کی انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں، عبداللہ ابن عمر کا. وہ کہتے تھے کہ بھئی میں اس سے بڑا شرک کوئی نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہے یا اللہ کہے. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ اہل کتاب کی عورتیں بھی چونکہ مشرکہ ہیں لہٰذا ان سے نکاح درست نہیں ہے. لیکن امت کا اجماع ہے کہ عبداللہ بن عمر کا یہ قول شاذ ہے، یعنی یہ قول ایکسیپٹیبل نہیں ہے، امت کے اجماع کے خلاف ہے، صحابہ کے اجماع کے خلاف ہے. کیوں؟ قرآن میں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آخر میں آیات نازل ہونے والی ہیں سورۃ المائدہ کی، کہ آج کے دن اہل کتاب کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہوئیں، اور ان کا ذبیحہ بھی اگر اللہ کے نام پر ہو تو حلال ہوا. تو اللہ کو تو پتا تھا کہ اہل کتاب جو ہیں وہ سارے ہی آلموسٹ مشرک ہیں. وہی قرآن آپ کو بتا رہا ہے نا سورۃ المائدہ میں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں تین میں سے ایک ہے اللہ، یعنی گاڈ دا ہولی فادر. اور جو سیدنا عیسیٰ ہیں وہ ہولی سن ہے، اور روح قدس جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں ہولی گوسٹ. یا حضرت مریم کے بارے میں پہلے عقیدہ ہوتا تھا، اب ہولی گوسٹ اس کی جگہ آ گیا. تو اللہ تعالیٰ جب ان کے شرک کو بیان کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ یہ مشرک ہیں، لیکن ان کو بینیفٹ دیا کہ چونکہ یہ اہل کتاب ہیں، آسمانی مذہب کو ماننے والے ہیں، اگرچہ مشرک ہیں لیکن چونکہ نبیوں کے ماننے والے ہیں، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہو جائے گا. اور سب کا اجماع ہے. ہاں ہم ترغیب ضرور دلاتے ہیں کہ بہتر ہے نہ کریں، مسلمان عورتیں تھوڑی ہیں کرنے کے لیے، لیکن کسی کو منع نہیں کر سکتے. تو اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے، اگر یہود و نصارہ کی بچیوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے تو سنی کا شیعہ کی بچی کے ساتھ اور شیعہ کا سنی کی بچی کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یا پھر مان لیں اعلیٰ حضرت کی طرح کہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے. ہاں یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، احکام شریعت ان کی اپنی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہابیہ، اور پھر لکھا وہابیہ دیوبندیہ، وہابیہ غیر مقلد، یعنی اہل حدیث اور دیوبند، اور پھر ساتھ لکھا قادیانی کافروں کو بھی بیچ میں شامل کیا، اور لکھا روافظ. ان سب کا نام لکھ کے انہوں نے کہا یہ سب کے سب جو لوگ ہیں یہ مرتد ہیں. مرتد کا مطلب ہے اسلام چھوڑ گئے اور واجب القتل. اور یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ اگر اللہ کا نام لے کر کریں تو وہ حلال ہوگا، یہ حرام رہے گا. 1,00,000 دفعہ بھی نام لیں
تو کس کس کا؟ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ان سب کا. اور قادیانی کافروں کو بھی بیچ میں ڈال دیا. انہوں نے قادیانیوں کے کھاتے میں ڈالا ہے ان کو، کہا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی نام لیں تو ذبیحہ حرام رہے گا، البتہ یہود و نصارہ اگر کریں تو حلال ہوگا. تو پھر اب باقی پیسے تو چھوڑ دیں، آپس میں آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے دراڑے ہیں. پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں جی بزرگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، بزرگوں نے خدمت ہی اتنے بڑے لیول پہ کی ہے کہ وہ بزرگ خود بخود پھر وہ اس پورے معاملے میں رگڑے میں آ جاتے ہیں. ہماری نیت تو نہیں ہوتی لیکن خود بخود آ جاتے ہیں. اور پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت میں کہتے ہیں جی ان کے بیٹے نے جمع کیے ہیں. سر ان کے بیٹے نے جمع کیے ہیں جو مفتی اعظم ہند ہیں، مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کی نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. وہ بیٹا ہے ان کا جس نے ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں. اور اس سے بڑی بات، ملفوظات کی جو پہلی جلد ہے نا، پہلا حصہ، وہ اعلیٰ حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے اور اس پہ مور لگائی ہے کہ میں نے اسے لفظ بلفظ پڑھا ہے. تو پھر اعلیٰ حضرت کی اپنی ہوگی نا. اور پہلی جلد کے اندر ہی پہلا حصہ جو اعلیٰ حضرت نے خود پڑھا ہے، اس میں ان سے سوال ہوا ہے کہ اگر وہابی جماعت کروا رہے ہوں تو نماز ان کے پیچھے پڑھیں یا الگ؟ تو انہوں نے جواب دیا ان کی نماز نہ نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے. سیدھا سیدھا کھری گل جڑی ہے انہوں نے کر دی تھی. اور وہابی اعلیٰ حضرت دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو کہتے ہیں، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں احکام شریعت میں سے. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہابیہ کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث کے. تو انہوں نے کہا، جواب دیا، کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. کفار ڈائریکٹ لفظ لکھا، یعنی جس طرح کافر کی مسجد ہے نا تو گھر کے مثل ہے. یعنی وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے لیے پوری کی پوری زمین پاک کر دی گئی ہے، میرا امتی جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے. تو یہ حدیث انہوں نے کوٹ نہیں کی، اشارتاً بات کر دی کہ جس طرح گھر میں بھی نماز ہو جاتی ہے اس طرح کفار کی مسجدوں میں بھی نماز ہو جائے گی. اور کفار انہوں نے یہود و نصارہ کو نہیں کہا، دیوبند اور اہل حدیث کو کہا. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. پھر تیسرا سوال ان سے ہوا کہ یہ وہابی دیوبند اور اہل حدیث جب اذان دے رہے ہوں تو ان کی اذان کا جواب دینا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی نہ اذان اذان ہے نہ نماز نماز ہے. اور پھر کہا ان کی اذان بھی ان کی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے. بڑے وہ صحیح بات ہی انہوں نے کی، جب میں ان کی نماز ہی کہہ رہا ہوں نہیں ہوتی ہے تو اذان کی تو باطل ہے. البتہ جب اذان میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام آئے تو آپ عز و جل یا جل جلالہ یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں. باقی نہ ان کی اذان اذان ہے نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے. بات ہی ختم کر دی. یہ ہے بزرگان دین کی خدمات. جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم سب ایک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انجینئر صاحب ویسے اختلافات، سر ایک ہیں تو پھر بتائیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو کام ڈالا ہے یہ کام ان لوگوں نے ڈالا تھا، ہم ان سے لانے برات کرتے ہیں. پھر ہم یہاں تک نہیں رہیں گے، پھر ہم اگلی بات کریں گے کہ جنہوں نے کام ڈالا تھا اور لوگوں کو کافر کہا تھا تو اب وہ جن کو کہا وہ تو نہیں تھے، تو پھر کافر کون ہوا؟ کہنے والا. تو یہ کون کہے گا کہ ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں وہ کافر ہیں؟ تو ہر صورت میں پھنسیں گے. اور یہ میں بار بار اس لیے باتیں ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ جو ہمارے پچھلے دنوں ہمارے بابا جی جو فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے، تو وہ انہوں نے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی 9 نومبر 2020 کو انہوں نے بادشاہی مسجد جو دیوبندیوں کے پاس ہے اس کے باہر مزار اقبال کے اوپر تقریر کرتے ہوئے جب مغرب کی اذانیں شروع ہوئیں تو انہوں نے کہا چلو جی اٹھو جی، انہاں دی کیڑی گل ہے، یہ تے سوراں دے سور نے. یعنی ان کی اذان تو اذان ہے ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں ڈبنگ ہو گئی یہ وہ. تو یہ تو اعلیٰ حضرت کی تو اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو انہوں نے لفظ بلفظ پڑھی ہے. تو اعلیٰ حضرت تو ان سے بڑی ہستی ہیں، انہوں نے تو اس سے بڑی بات کر دی ہے. کہنا انہاں بڑے دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے گڑا دے اے تے سور دے سور چل چلیے. اور سر یہ مولویوں کو سلام ہے، اتنی موٹی گالی کو مولوی دے سکتا ہے؟ سوراں دے سور. اس کی شرح میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. یعنی وہ کہتے ہیں جس طرح سور یعنی خنزیر اس مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے نا، تو خنزیروں کے اندر سب سے بدترین اگر کوئی خنزیر ہے نا تو وہ وہابی ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. اے وہابیاں نو چھوڑ دو، انہاں دی کیڑی گل ہے، یہ تے سوراں دے سور نے، سوراں وچ سور نے.
یہ انہوں نے کہا ہے، اور مرتے دم تک سلام ہے انہوں نے رجوع نہیں کیا. دوسرے کو بیان دواندے رہنے ادھر ادھر، انہوں نے کیا ہویا سی، وہ کس طرح انکار کر سکتے تھے. تو اب دیکھ لیں امت کو انہوں نے کہاں پر پھینکا ہے. خیر میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کی کہ کسی کو کوئی وہم رہ گئے تو وہ نکل جائے اس حوالے سے. تو میں نے موٹی موٹی باتیں جو اس سے ریلیٹڈ تھی وہ کور کر دی ہیں. تو بات ہماری یہاں پہ پہنچی تھی وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو اکٹھا، یہ بھی ٹیمپرری طور پر حرام ہے. إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، ہاں مگر جو پہلے ہی کوئی گزر چکا ہے معاملہ وہ معافی ہے. معافی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چلاؤ ساتھ، مراد یہ کہ اس سے فوراً توبہ کر کے طلاق دے دو اگر کوئی ایسا معاملہ کیا ہوا ہے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا اور مہربان ہے. تو تم اپنے اوپر اس کی مہربانی کو کماؤ اپنے لیے اور اس پچھلے گناہ سے توبہ کر لو. تو یہ ہمارا یہ ٹاپک کور ہوا اس حوالے سے جو محرمات ابدیہ ہیں، اور اسی کانٹیکسٹ میں نے مصاہرت والا جو ایشو تھا اس کو بھی ایڈریس کر دیا الحمدللہ.